ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ وقفا السلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ بہت سارے حضرات کی آپ نے تلاوتیں بھی سنی، نظمیں اور نعتیں بھی سنی۔ آپ حضرات کے علاقہ کے معروف عالم دین اور بزرگ رہنما حضرت مولانا مفتی محمد ظفر اقبال مدظ اللہم اس وقت آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور تھوڑی دیر تک ملک عزیز کے نامور خطیب اور شعلہ نوا مقرر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا چاہتے ہیں۔ آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند دین کی باتیں میں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات سے لے کر خیر القرون کے زمانے تک اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج اس وقت تک برابر 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی امت کے پڑھے لکھے دیندار گھرانوں کا یہ مزاج چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو گھر پر اسلام کی بنیادی تعلیم اور آگاہی دیتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ، سلام کرنے کا طریقہ، نیت کرنے کا طریقہ، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے سے اٹھنے کے بعد کی دعا، 6 کلمے، نماز، یہ چیزیں بنیادی طور پر ہمارے پڑھے لکھے دیندار گھرانے گھروں پر ہی اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ جو اسلام کی بنیادی باتیں ابتدا میں مسلمانوں کے بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں، ان میں ایک ایمان مفصل ہے اور ایک ایمان مجمل۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایمان مفصل ہے، اس کے اندر اسلام کے 7 ان بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے ان 7 بنیادی عقائد کو ماننا ضروری ہے۔
آج کی مجلس میں وہ میں 7 عقیدے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں جن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ 7 بنیادی عقائد جن کا میں نے عربی متن پڑھا، اب اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ قیامت پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کے 7 بنیادی عقائد ہیں جن کا اس ایمان مفصل کے اندر ذکر کیا گیا، اور ان پر ایمان لانے کا معنی یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان کے ساتھ ان کا اقرار کرے اور دل کے ساتھ ان 7 عقیدوں کی تصدیق کرے۔ آج کی مجلس میں ان 7 عقائد پر تو گفتگو کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں، البتہ 2 عقیدوں کی بابت ایک بات عرض کیے دیتا ہوں میرے بھائیوں، اور وہ یہ ہمارے آج سے صدیوں پہلے کے علم العقائد کے، علم الکلام کے جو امام تھے، انہوں نے کہا آمنت باللہ، ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایمان باللہ تب مکمل ہوگا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایمان بالرسل، کہ رسولوں پر ایمان لانا، اس کی بھی ائمہ علم الکلام نے وضاحت دی۔ آج سے صدیوں پہلے کے ہمارے علم الکلام کے امام علامہ ابن نجیم مصری، انہوں نے کتاب لکھی الاشباح والنظائر، اس کے اندر وہ صراحت کرتے ہیں کہ اس وقت تک کسی آدمی کا ایمان بالرسل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ اس بات کا اقرار نہ کرے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری رسول اور نبی ہے۔ سبحان اللہ۔
میرے بھائیوں، انہوں نے تو یہاں تک وضاحت کی کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ گویا مسلمان ہونے کی اللہ تعالیٰ کی ذات اور پر ایمان لانا ضروری، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا کافی، حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آج کی مجلس میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں بلند آواز سے، جس کو جتنی اللہ توفیق دے اتنی بلند آواز سے، اس یقین کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں کہ جتنی زیادہ محبت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں گے، کل قیامت کے دن اتنا رسول اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس کے صدقے میں حضور علیہ السلام کا دیدار بھی ملے گا، شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ حضرات کے علاقہ کی دینی قیادت بھی سٹیج پر تشریف فرما، میں ان حضرات کی موجودگی میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ بات جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہے اور نبوت کا نقطہ اختتام و انجام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس وضاحت کے بعد اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے، اور میرے بھائیوں، یہ حضور کی امت آپ اور میں، یہ آخری امت ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور فرماتے ہیں، لوگوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، نبیوں میں سے میں آخری ہوں۔
تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبوت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ آپ کو مجھے سرے سے پیدا نہ کرتے۔ اللہ اس پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے پیدا کرتے تو بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتے۔ چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ مجھے کسی درخت کا پتا بنا دیا جاتا، وہ نیچے گرتا، بکری چرتی، جگالی کرتی، میگنی بنا کے نکال دیتی۔ اللہ اس پر بھی قادر تھے۔ اللہ اس پر قادر تھے کہ مجھے کسی درخت کا تنا بنا دیتے، کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹا، آرے کے ساتھ اسے مچھ ڈالے جاتے، اس کے ٹکڑے کیے جاتے، چھوٹے چھوٹے پیس بنائے جاتے، جو اوپر سے بورا اترتا جلا دیتے، جو کام کی لکڑی ہوتی اسے گم لگاتے، میخیں ٹھوکتے۔ لوگوں، اللہ اس پر بھی قادر تھے کہ مجھے کسی سڑک کا روڑا بنا دیتے، اس کے اوپر بلڈوزر چلتا، کیما کر دیتا، گرم گرم تار پول اس پہ ڈالا جاتا، کارپیٹ سڑک بنائی جاتی، سارا دن کھوتے گدے ریڑیاں گزرتی، اس کے اوپر پیشاب کرتی۔ اللہ اس پر بھی قادر تھے۔ میں سمجھانا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کریم کے کرم کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، کوئی اور مخلوق بنانے کی بجائے اللہ نے آپ کو مجھے انسان بھی بنایا۔ شریفوں، دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، پر ان کے پاس اللہ نے کرم کیا، آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا۔ سنو، اللہ پیدا بھی کرتے، انسان بھی بناتے، ایمان بھی دیتے۔ اس پر بھی تو قادر تھے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیا ہوتا، نوح علیہ السلام کی امت بنا دیتے، سیدنا ابراہیم و داؤد کی، اسحاق و یعقوب کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ذوالکفل کی، سیدنا یونس کی۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، محمد عربی جیسا نبی بھی دیا۔ میرے بھائیوں، جب میں کہتا ہوں سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا، میں نے عرض کی کہ اللہ نے آپ کو حضور علیہ السلام جیسا نبی دیا، ان کی امت بنایا۔ بھائیوں ذرا توجہ کریں، میرے ماں باپ قربان، ایک موقع پہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں، لوگوں، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا۔ سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ یہ در و دیوار گونجنی چاہیے جہاں جہاں تک آواز جائے گی۔ کل قیامت کے دن درختوں کا ایک ایک پتا، زمین آسمان آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ مل کے زور آج کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے، اور بلند میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ سمجھے بھی ہو کہ میں نے آپ سے عرض کیا کیا جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ، میں حضور کی امت،
تو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ زور سے کہو نبی ایسے نہیں زور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوہر نایاب ہیں، وہ در یکتا کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بناتے، میرے اللہ نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، پھر مثال کہاں سے آئے گی؟ شریفوں میں آپ حضرت سنیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے رب کی ساری مخلوق ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، ساری مخلوق مل کے حضور کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالی ہر نبی کو ایک جھنڈا دیں گے، اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب پیش کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں، لوگوں تمام جھنڈوں سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، مجھے خوشی ہے کہ آج آپ حضرات کے علاقہ کی پوری دینی قیادت بھی موجود، حضرت مفتی صاحب جلسے کی صدارت فرما رہے، سنو ان کی موجودگی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اسے حدیث شفاعت بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں کل قیامت کے دن پوری انسانیت میدان محشر کے اندر جمع ہوگی، سورج بالکل سر کے اوپر، زمین تانبے کی طرح گرم، وہاں پر انسانوں کا کھڑا ہونا محال ہو جائے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کے عرق کے اندر غرق ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک کہ پوری خلق خدا اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پر جائے گی اور جا کر درخواست کرے گی کہ حضرت اولاد پہ مشکل وقت آئے تو ماں باپ کے دروازے پہ آتے ہیں، آپ پوری انسانیت کے بابا ہم آپ کے دروازے پر آئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ آج کے دن تو ہماری کیفیت یہ کہ آپ اللہ کے حضور چل کر سفارش کر دیں، صرف اتنی بات کی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جس نے جہاں جانا ہے وہاں جائے، یہاں بھی ہم سے کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ آدم علیہ السلام سننے کے بعد فرمائیں گے کہ لوگوں آج میں اس پوزیشن میں نہیں کہ رب کے حضور چل کے کہوں کہ حساب میرے اللہ حساب کتاب شروع کر، اس لیے کہ اگر میرا رب مجھے کہے کہ آدم تو حساب کی سفارش لے کر آیا، باقیوں کا حساب بعد میں ہوگا، آپ آئیں پہلے آپ کا کھاتا چیک کرتے ہیں، تو میں بھی آج حساب دینے کی پوزیشن میں نہیں، مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پہ پوری انسانیت جائے گی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر پوری انسانیت جائے گی۔ میرے بھائیوں تمام نبی، ان کی امتیں، پوری انسانیت سارے ان کے دروازے پر، موسیٰ علیہ السلام کے ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں کوئی حامی نہیں بڑھ رہا، آج کے دن سفارش کرنے کی ہمت کر کے آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب جائیں گے نا عیسیٰ، سبحان اللہ ہو، جب جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر تو آپ فرمائیں گے کہ لوگوں آج میں بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ چل کر رب کے حضور حساب کتاب کی سفارش کروں، میری قوم نے میرے بعد مجھے معبود بنا لیا تھا،
آج میں جاؤں اور میرا رب کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگ تجھے خدا کہتے تھے، الہ کہتے تھے، میں اس کا حساب بھی میں نہیں دے سکتا، البتہ تمہاری اتنی مدد ضرور کرتا ہوں کہ تمہیں ایک دروازہ بتا دیتا ہوں، اور اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دروازے پر جو گیا آج تک کبھی خالی واپس نہیں آیا، اور وہ دروازہ، وہ دیکھو وہ دروازہ ہے محمد عربی کا، ساری انسانیت کو لے کر تمام انبیاء ان کی امتیں آج رحمت عالم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پوری انسانیت درخواست کرے گی کہ حضرت آپ سے دو باتیں عرض کر، دو درخواستیں کرنی ہے۔ پہلی درخواست تو یہ کہ ہم جو درخواست کریں آپ رد نہیں کریں گے، یہ وعدہ کریں، پھر ہم اپنی اصل درخواست پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ حضرت چل کے آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ میاں میری طرف دیکھو، حضور علیہ السلام پوری انسانیت کے سامنے اس طرح اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمائیں گے آنا لہا، یہ کام میرے کرنے کا ہے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ کہاں پھر رہے تھے تم ادھر ادھر، یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا۔ حدیث ذرا لوگوں آج کی مجلس میں ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ذرا دل کی آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھو کہ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء، ان کی امتیں، کافر اور مسلم، ساری انسانیت کل وہ حضور کے پیچھے ہوگی، ان کی قیادت سیادت حضور کے حصے۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، حضور کی قیادت اور سیادت کو دیکھو کہ آج پوری انسانیت آپ کے نقش قدم پر، ان کے مقتدا اور رہنما میرے بھائیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اس جلوس، تم اس جلسے میں بیٹھے ہو، ذرا اس جلوس کو بھی دیکھو کہ پوری انسانیت حضور کے بھائی سبحان اللہ تو زور سے کہو، پوری انسانیت کا جلوس لے کر پیغمبر اسلام روانہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، رب کریم کے حضور جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا لوگوں میں جاتے ہی پہنچتے ہی اللہ میاں سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، فرماتے ہیں میں وہاں پر ایک ایسا کام کروں گا کہ میرے اس کام کو دیکھ کر میرے رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، مجھے مانگنے کی سبحان اللہ مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا، پوری انسانیت کھڑی ہے، میں ان کے سامنے رب کریم کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس سجدے میں رب کی کیا کیا تعریف کروں گا۔ میرا رب مجھے پڑھاتا جائے گا، میں پڑھتا جاؤں گا، اور میری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود میرا اللہ مجھے کہے گا کہ محمد عربی سر مبارک اٹھائے، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے دینے کی دیر نہیں۔ میرے بھائیوں، صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں گوار ہو کہ جس وقت میرے رب نے کل قیامت کے دن مجھے مانگنے کی اجازت دے دی، میں اس وقت مانگنے کی بس نہیں کروں گا جب تک کہ میرا اللہ میری امت کے آخری
ہزار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کرتا۔ لو بھائیو، مجھ مسکین کی گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اب آپ میری پرا پنچایت، میں آپ کا مسافر بھائی، میں آپ حضرات سے کوئی چیز نہیں مانگتا، اور خدا کی ذات گواہ ہے کہ کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تم سب کے رزق کے حلال کے اندر برکتیں نصیب کرے، ہمیشہ ہنستے ہو، اللہ آپ کو وسعتوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ میری پرا پنچایت، میں آپ کا مسافر بھائی، میری صرف اتنی درخواست ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ میرا آنا بھی با مقصد، آپ کا تشریف لانا بھی با مراد، اور وہ سوال یہ کہ آپ ارشاد فرمائیں، جس امت کو حضور جیسا نبی مل جائے، میاں سمجھے بھی ہو، میرا سوال صرف اتنا کہ لوگ، اے وے لوگوں جس امت کو حضور تمہیں سمجھے بھی ہو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی کتاب تورات میں چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی کتاب میں حضور کی تعریف پڑھی، رب کریم کے حضور سر سجدے میں ڈال کے درخواست کی، اللہ مجھے بھی محمد عربی کا امتی بنا دے۔ اور لوگوں، اگر تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ آج معراج کی رات ہے، 1,24,000 سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ 1,24,000 انبیاء کا اجتماع، پورے اجتماع میں سوائے سیدنا جبریل امین کے کوئی غیر نبی نہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کا۔ اوے میاں تم سے کہتا ہوں کہ جتنے نبی تھے آج معراج کی رات موجود ہیں، جو ان میں نہیں تھا، اوے سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ جو وہاں موجود نہیں تھا، جو وہاں نہیں تھا، مل کے کہو یہاں بھی نہیں۔ میرے بھائیو، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، انہوں نے وہ کھڑے ہیں سب بنا کے، سیدنا جبریل امین نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ 1,24,000 نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں اس کی علماء کی موجودگی میں تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج 1,24,000 انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر نبیوں نے اجماع منعقد کیا اس بات پر کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت نہیں، زور سے بولو نا میاں، کسی اور کی نبوت نہیں۔ چلو علماء سے کہتا ہوں 1 منٹ لگے گا، تم بھی سنو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوا، آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تعریف اس ذات کی جس نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، تعریف اس ذات کی جس نے محمد عربی جیسا مجھے بیٹا نصیب کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے، میرے بھائیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ہر نبی اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، اپنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی کرتا ہے، حضور کی شان بھی بیان کرتا ہے۔ تمام نبی بیان کرتے آئے، باری آئی حضور سرور کائنات کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آج تک بیان کیا معراج کی رات، جب فارغ ہوئے بیان سے اسی جگہ بیٹھ گئے۔
انبیاء علیہ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ نہ بلائے تو صفحہ 109 فرماتے ہیں کہ آج معراج کی رات بحث شروع ہو گئی کہ قیامت کب آئے گی۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ سیدنا نوح سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ ابراہیم و داؤد نے بھی یہی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ حضور فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء کی موجودگی میں یہ مسئلہ پوچھا گیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت آپ نے بتایا ہوتا کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، حضور نقل کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، کتاب کے اندر لکھا جاتا ہے، اور وہ لکھائی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت فرمائیں قیامت کب قائم ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا اما واجباتھا، کہ قیامت کب واجب ہو، قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں۔ البتہ میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیا میں دجال آئے گا، حضور علیہ السلام کی امت کا امتحان ہوگا، اس دجال کے قتل کے لیے دوبارہ میرا اللہ مجھے دنیا پہ بھیجے گا۔ آج معراج کی رات دو باتوں پر اجماع ہوا انبیاء کا۔ پہلا یہ کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی۔ دوسرا انبیاء کا اجماع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا، ایک نبی نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، مانا انبیاء نے۔ بیان کرتے ہیں حضور، حدیث بیان کی صحابہ نے، آئی امت کی حدیث شریف کی کتاب ابن ماجہ میں۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو لمبی نہ ہو، میں آج کی مجلس میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک سوال، وہ سوال تم حل کرو، میں تم سے اجازت لوں، اس کے بعد آپ جانے میرے کو ہوں جی لو نا تو پھر میری دوستی کچی ہو۔ میرے ساتھ مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت، ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، مجھے باز نہیں آتا، میں تو سبق سنانے لگا ہوں۔ ایک ایک میری گفتگو کی ایک ایک کڑی دوسری کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اگر توجہ نہ رہی تو بات آگے سمجھنا مشکل ہو جائے گی، اور میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ میں نے کتنی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ میری پرا پنچایت مجھے میرے سوال کا جواب دیں، اور اس شان کے ساتھ کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ فرش پہ بولیں گے، حاضری آپ کی عرش پہ لگے گی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھ مل کے کہو، میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے کرم کے ساتھ جس امت کو حضور جیسا نبی دے دیں، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ ایسا بولتے ہو، سارے بولو، اتنی ضرورت نہیں۔ اگر ساروں کو نہیں تو سارے بولے، پوری توانائی کے ساتھ بولے کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہی معنی ہے ختم نبوت کا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
ہمیں خدا بھی کافی، مل کے کہہ دو ہمیں مصطفیٰ بھی۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ 17ویں پارے میں میرے رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہاں رب العالمین وہاں رحمت للعالمین، ان دونوں لفظوں، یہاں بھی العالمین وہاں بھی العالمین، دونوں آیتوں کے سیاق کو ملائیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ دونوں آیات مبارکہ کا یہ نظم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح پوری کائنات میں ربوبیت خدا کی، نبوت مصطفیٰ، جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، مل کے کہہ دو کائنات کا کوئی ایک ذرہ حضور کی نبوت سے بھی باہر نہیں، زور سے کہو نا، آپ کے نبوت کے دائرہ سے باہر نہیں۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، آپ میں دنیا کا ہر آدمی رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، کوئی ہائی لائٹ لگاتا ہے، کوئی بلب جلاتا ہے، کوئی ٹیوب جلاتا ہے، کوئی ٹارچ جلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا چھوٹا سا چراغ، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو، جس وقت سورج طلوع ہو جائے پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگوں، دیہاتی آدمی ہوں میں، دیہاتی کوئی لکھنؤ سے نہیں آیا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پر ہوتی ہے، تمام نبوتوں کی انتہا حضور۔ دوپہر کے وقت کڑکتی دھوپ میں، آج کل جون جولائی کے موسم میں دن دہاڑے 12 بجے جہاں پر کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہو، اگر کوئی آدمی وہاں چراغ جلائے گا دنیا اس کو احمق کہے گی، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شریعت اس کو کافر کہے گی۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آپ کا یہ سورج اس کی سمندر کی پڑتی ہے، سمندر کی تہ میں نہیں پڑتی، آپ کے چاند کی روشنی میدان کے اندر پڑتی ہے، کمرے کے اندر نہیں پڑتی۔ اس کے سورج کا دن ہے، اس کی رات ہے، جہاں رہے نا حضور کی نبوت۔ توجہ کریں، لیلھا نہارھا سوا، اس کا دن بھی دن ہے، اس کا رات بھی دن ہے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ ایسا بولتے ہیں نہیں بھائی، زور سے۔ بندگان خدا، میں آپ کو بولنے کی زحمت نہیں دے رہا، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایسے زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہنگ لگے گی، نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکا۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میری گفتگو لمبی نہ ہو، ان سے پوچھیں۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میرے ماں باپ قربان، حضور سے پہلے نبی آئے نا، کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس خطے کا نبی، کوئی اس قوم کا نبی، کوئی اس برادری کا نبی، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی گجروں کا نبی، کوئی ارائیوں کا نبی، کوئی بگیلا برادری کا نبی، کوئی ہڑپے کا، کوئی چیچا وطنی کا، کوئی سہوال کا، کوئی ملتان کا، کوئی ہند کا، کوئی سندھ کا، علاقے بھی مخصوص، وقت بھی مخصوص، پیریڈ بھی محفوظ، آئے جب گئے سب کچھ ان کے ساتھ گیا۔ سنو نا، باری آئی حضور کی، اللہ نے ساری کائنات کی
حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے پوری کائنات کو حضور کے لیے 1 یونٹ بنا دیا، اور اس طور پر 1 یونٹ بنا دیا کہ محمد عربی جہاں جہاں تک میری ربوبیت وہاں وہاں تک تیری نبوت۔ میرے بھائیو، اب میں پھر سوال کرتا ہوں کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ چلو علماء بیٹھے ہیں، ان کا 1 منٹ میں بھی ضائع کیے دیتا ہوں۔ میں ان علماء سے عرض کرتا ہوں، حوالہ نہ تلاش کرنا کسی کی نہیں، بات تو نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اتنا یقین ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی عالم اس کی تردید بھی نہیں کرے گا، کتابوں میں بھی نہیں ملے گی۔ بات تو ہے نہیں، لیکن اتنی پکی اور ٹکی کہ انشاءاللہ اس کی کوئی تردید بھی نہیں کرے گا۔ آپ سے سبحان اللہ تو کہو، آپ سے بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ کریں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوفی اگر ہو آسے پاسے کی بیٹھ گیا گلاس پانی دا بھر کے دیکھ دا سڑک والا غریب آدمی کدے بڈھے نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، عالمی وجہ تحفظ نبوت، نعرہ تکبیر، قادیانیوں پہ لعنت۔ آئیو میں ہوں، ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو من عامل سنتی اندہ فساد امتی، کہ جس وقت میری امت میں کوئی جھگڑا فساد پیدا ہو جائے، اگر کوئی آدمی اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ بھائیو اگلی بات عرض کرتا ہوں، آج قادیانی بس نصیب ہونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر فتنہ فساد شروع کیا۔ حضور فرماتے ہیں آپ کی یہ قولی سنت ہے، انا خاتم النبی جینا لا وادی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قادیانیوں کے اس فساد کے زمانے میں آج اگر کوئی لا نبی آبادی کی سنت کو زندہ کرے گا، کوئی بعید نہیں کہ اللہ اسے بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں، مل کے میرے ساتھ کہو، میں اردو میں دہراتا ہوں، اس سنت کو زندہ کرو، اللہ تمہیں بھی مالا مال کر دے گا۔ آپ میرے ساتھ مل کے کہیں کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بولو نا میاں، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، اس وضاحت کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں، 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جو شخص معاذ اللہ جھوٹے طور پر حضور کے بعد معاذ اللہ اگر کوئی جھوٹے طور پر نبوت کا دعویٰ کرے، شریعت کہتی ہے وہ کافر ہے، میں نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا دعوی نبوت بعد نبی جنا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ آپ بھی زور سے کہہ دیں وہ بالاجماع، زور سے بولو، ایسے نہیں ثواب ہوگا۔ وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان، مل کے کہہ دو مسلمان۔ میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں مسیلمہ کذاب حضور سرور کائنات کے بعد اس بد نصیب نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔
حضرت صدیق اکبر کی سربراہی میں پورے صحابہ کی جماعت نے متفقہ طور پر کہا کہ مسلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ بھائیوں میرے ساتھ چلو، آپ کا میرا ہمسایہ ملک ہے ایران۔ آج سے صدیوں پہلے یہاں پہ ایک شخص جس کا نام بہاءاللہ تھا، اس بد نصیب نے معاذ اللہ صدیوں پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس خطے میں اس نے دعویٰ کیا جھوٹے طور پر نبی ہونے کا۔ اس وقت کی جو ہماری دینی قیادت تھی، ایک منٹ ضائع کیے بغیر آئے نا وہ بیچ میدان کے ڈنکے کی چوٹ، انہوں نے میدان کے اندر کھڑے ہو کے باشگال فضبات میں کہا کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے کون؟ بولو۔ میرے بھائیوں، زمانہ تھا انگریز کا، وہ آپ کے بمبئی سے لے کر کلکتے تک، کلکتے سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر کوئٹے تک، کوئٹے سے لے کر کراچی تک، اس پورے سبحان اللہ تو کہو، اس پورے بر صغیر کی، اس خطے کی متحدہ ہندوستان جس کا نام تھا، جس وقت ملعون قادیانی انگریز کے کہنے پر، میں نے ملعون کا لفظ جان بوجھ کر کہا، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا، یہ بات آپ کے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو، حضور کے دشمن کی رعایت نہیں، جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، بن جاؤ نا طرفدار محمد عربی کے، زور سے کہو کہ حضور کے دشمن کی رعایت نہیں، زور سے بولو رعایت۔ اے شریفو، یہ آپ حضرات کا بلب ہے، اس بلب کو جلانے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہے، ایک ٹھنڈی ایک گرم، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ جب تک یہ دو تارے نہ ہوں آپ کا یہ بلب نہیں جل سکتا۔ اس بلب کو جلانے کے لیے بھی دو تاروں کی ضرورت ہے، ایک حضور کی ذات کے ساتھ محبت، دوسرا حضور کے دشمن کے ساتھ بغض۔ جب تک دو تارے گرم ٹھنڈی دو تارے نہ ہوں یہ بلب بھی نہیں جل سکتا۔ جب تک گرم ٹھنڈی یہ دو تارے نہ ہوں ایمان کا بلب بھی نہیں جل سکتا۔ بھائیوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ملعون سنو، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا۔ ہر قادیانی مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، وہ بچہ ہو یا عورت، وہ کالا ہو یا گورا، صحیح ہو یا بیمار، میو یہاں کا ہو یا وہاں کا، منوڑے کا یا اکوڑے کا، بکھر کا یا شکر کا، ہند کا یا سندھ کا، افریقہ کا یا امریکہ کا، کوئی قادیانی آج ہوا تب 7 نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے، تب سارے قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے تمام دعوی میں سچا تھا۔ ملعون قادیہ کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے حضور سرور کائنات کے بعد سیدنا صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہوئے۔ صدیق وہاں نہیں بیٹھے، منبر پر وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، ابو بکر وہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے۔ لوگوں، اگر ابو بکر جیسا جوان حضور کے بعد آپ کی مسند پہ قدم نہیں رکھ سکتا، قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل، جس کی نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ عمل، نہ حیا نہ شرم، انگریز کا ٹوٹ و دلال، وہ کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ آپ بتائیں، جن کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ ایسا بولتے ہو اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، آج سے
150 سال پہلے آپ حضرات کی دینی قیادت نے 600 علماء نے اس پورے خطے کی پوری دینی قیادت نے تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان بولو میرے بھائیوں اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ ان علماء نے فتویٰ کیا دیا کہ اس کے بعد بہاولپور کی عدالت ہو، بھاگلپور کی عدالت ہو، الہ آباد کی عدالت ہو، وہ مدراس کا ہائی کورٹ ہو، ماریشس کی عدالت ہو، عرب امارات ہو، میرے بھائیوں جوہانسبرگ افریقہ کی مملکت ہو، آپ حضرات کے پاکستان کا سپریم کورٹ ہو، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ جب بھی قادیانیت کا اسلام کا مقابلہ ہوا اس کریم کے کرم کو دیکھو، ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آج یکم جون ہے، 29 مئی کو اسی سال ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا، میرے بھائیوں قادیانیوں سے متعلق اپنا چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جناب جسٹس سعادت خان صاحب، جناب جسٹس جو ہے نعیم اختر افغان صاحب، 2 یہ جج، تیسرے چیف جسٹس بینچ کے سربراہ قادیانیت کے متعلق بحث ہونا شروع ہوئی۔ میرے بھائیوں خدا کی قسم میں نے یہ منظر اپنی سبحان اللہ نہیں ایسے نہیں، زور سے کہو گے تو زور سے کہو گے تو اور بلند آواز سے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی خاطر آپ کی خدمت کے جذبے سے اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کرم کیا کہ عدالت کے نے ایک گفتگو چلتے چلتے بات آئی نا حضور کی، سبحان اللہ تو کہو، بات آئی نا حضور کی۔ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی وکیل نے نہیں کہا، کسی علامہ نے نہیں کہا، کسی عالم دین نے کہا، کہ حاضرین میں سے کسی نے نہیں کہا، ججوں سے کسی نے نہیں کہا، از خود ماحول ایسا بنا کہ وہ جو ہمارے تھے جناب نعیم اختر افغان صاحب اپنا جسٹس، انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، لا الہ، زور سے میاں محمد رسول اللہ، پھر کلمہ شہادت سنایا، اشہد اللہ، پڑھو نا میاں میرے ساتھ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ پڑھنے کے بعد از خود اس نے کہا کہ لوگوں حضور آخری نبی ہیں۔ او میرے اللہ، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پورے پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان کی موجودگی میں سپریم کورٹ کا جج سپریم کورٹ کی بینچ نمبر 1 میں علل اعلان بندوق کے سامنے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے یا اللہ یہ بھی وقت آنا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس نے کہا حضور آخری نبی ہیں، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ پھر ان ججوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا میں نہیں کہتا، یہ میرے 2 جج بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا 2 جج کہتے ہیں، ان پر اللہ نے ایسی ہیبت طاری کی، میرے رب کی رحمت کی ایسی موسلادھار وہ 2 بھی پکار اٹھے کہ ہاں حضور آخری۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا،
وہ دن جائے آج کا دن آئے۔ آج 2024 میں بیٹھے ہیں، 50 سال ہو گئے۔ قادیانیوں نے اس دوران ایک مشرق سے لے کر مغرب تک ایک کافر ملک کے سربراہ کے سامنے قادیانیوں نے سجدے کیے، ناک رگڑی، پیشانی زخمی کرائی، اپنی اتنی گز گز کی زبانیں نکال کے ان کے پاؤں کے تلووں کو، ان کافروں کے پاؤں کے تلووں کو قادیانیوں نے چاٹا۔ ایک کی منت کی کہ پاکستان کے حکمرانوں پر آپ دباؤ ڈالے کہ آئین سے حضور کی ختم نبوت کی شک کو اڑا دیا جائے۔ لوگوں، ایک آدھ دن کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں، نصف صدی قبلہ، نصف صدی زور لگایا، ایک آدھ کافر نے نہیں، روئے زمین کے کافر ملکوں نے کہ پاکستان کے آئین سے ختم نبوت کی شک ختم کر دی جائے۔ سنو، ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی اللہ کا آج تک کوئی ماں کا لال قانون سے ختم نبوت کی زیر زبر کو بھی نہیں ہلا سکا۔ اور آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ، بیچ میدان کے، سینہ تان کے، رب کی رحمت کی سبحان رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے حضور کی ختم نبوت کی عقیدت میں گم ہو کے، فنا ہو کے آپ کے سامنے یہ اعلان کروں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، آئین بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ مل کے میرے ساتھ کہو، اسے یہ ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا زور سے کہہ دو نہیں ہوگا، اور کو کہو نہیں ہوگا۔ دبا بناؤ فرش والوں کو بھی، عرش والوں کو بھی کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے پاکستان بھی رہے گا، قانون بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا وہ 1974 میں فیصلہ ہوا، آج 2022 ہے، 50 سال ہو گئے۔ اس سال حضرات علماء کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا۔ اہل حدیث حضرات کی کانفرنس تھی اقبال ہال میں، ایوان اقبال لاہور میں، مولانا فضل الرحمان نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب فکر کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم پورے ملک میں ختم نبوت کی گولڈن زور سے اور بلند آواز سے ہم ختم نبوت کی گولڈن جوبلی منائیں گے۔ ایسے طور پر کراچی سے خیبر تک، وہ بہاولپور کے ریگستانوں سے وہ کوئٹہ کلات کے پہاڑوں تک، ایسے طور پر تیاری کریں گے کہ 7 ستمبر کو ملک کے ایک ایک درخت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا ختم نبوت کے ارد گرد گھومتا جھومتا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں سارے ملک میں تیاری کرو اس تاریخ کو انشاءاللہ۔ سنو، پہلے میں نے جو کہا وہ میرے بھائیوں تبلیغ تھی، اب میں نے دعوت شروع کی، آپ سے عرض کر رہا ہوں تمام سنو۔ ختم نبوت کے عقیدے کو مال بٹورنے کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں۔ کفر قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دینا۔ میرے بھائیوں سنو، آپ سے گزارش کرتا ہوں
یہ عقیدہ سیاست کی بات نہیں، یہ حضور کی محبت کی بات ہے، اور انشاءاللہ خدا کی توحید میں بھی کوئی شریک نہیں، حضور کی ختم نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے ملک میں 7 ستمبر کو جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، پینا فلیکس ہوں گے، نعرے ہوں گے، انشاءاللہ ایک منظر، ایک جشن کا منظر ہوگا، اور سب سے بڑا اجتماع لاہور مینار پاکستان میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس دن پورے ملک پہ ختم نبوت کی فضا۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس کے لیے تیاری کریں گے؟ تم خوب آدمی ہو، میں کہتا ہوں رفتار بدلو، تم ریورس لگا دیتے ہو، پتہ نہیں تم آہستہ بولتے ہو یا میں اونچے سنتا ہوں۔ میاں میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں تو تمہیں حضور کی غلامی کی صف میں کھڑا کر رہا ہوں۔ بڑھو، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ کیا توقع رکھوں کہ 7 ستمبر کو انشاءاللہ آپ پورے ملک میں یوم فتح، ختم نبوت جوبلی آپ منائیں گے؟ سارے کو انشاءاللہ کریں گے نا میاں؟ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا زور سے کہیں گے۔ لاہور کے اندر وقت بھی بھیجے، یا گاؤں گاؤں کریا کریا صدا گونجے حضور کی ختم نبوت کی۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے اللہ کو منظور ہے، ابھی 3-4 مہینے رہتے ہیں، اس وقت تک کتنی کتنی خوشخبری آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ کہہ دیں زور سے، آج نہیں تو کل قادیانیت کا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ رہے حضور آپ کی ختم نبوت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اسے بلند کر رہا ہے ایسے طور پر کہ انشاءاللہ کوئی اس کے اندر نقص واقع نہیں ہوگا۔ ہمت کرو، آگے بڑھو۔ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرا باز ختم ہوا، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ نہیں بھئی، ایسے نہیں، اللہ تمہیں توفیق بخشے، بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔